قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو گئے، پچھلے رکوع میں تھا کہ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ہم میں سے کسی کو بنیامین کی جگہ رکھ لیں، ان کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے، ان پہ چوری کا الزام ثابت ہوا ہے، لیکن ان کا ایک بوڑھا والد ہے جو بہت پریشان ہو جائے گا، بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہوگا، تو آپ اس الزام میں ان کے بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام کسی اور پر ثابت ہوا ہو اور ہم رکھ کسی اور کو لیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب وہ مایوس ہو گئے، یعنی بہت زور لگایا ہوگا انہوں نے یوسف علیہ السلام سے، ہر طرح سے لجاجت کی ہوگی، جب مایوس ہو گئے خَلَصُوا نَجِيًّا، تو تنہائی میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جیسے کہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے جب انسان پریشانی میں آتا ہے تو سب مل کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں اور بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، بھائی اب کیا کرنا ہے، کس مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ۔ قال کبیرہم، جو ان بھائیوں میں بڑا تھا، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہتے ہیں کہ مشورہ ان کا یہی ہوا کہ ہم سب واپس جاتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم سب یہیں رہ جائیں، تو ابا کو تو پھر اس سے اور بھی زیادہ غم ہوگا، اور پھر ہم کیسے معاشرے میں سروائیو کر پائیں گے۔ لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابا تم نے، ہمارے باپ نے کتنا مضبوط ایگریمنٹ ہم سے لیا تھا، اور ہم یوسف کے بارے میں بھی یہ غلطی پہلے کر چکے ہیں، تو لہذا اس نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا، اس نے کہا فلن ابرح الارض، میں تو اب مصر میں ہی رہوں گا، میرے پاس تو میں تو شرمندگی میں باپ کا سامنا کر ہی نہیں سکتا، حتی یأذن لی ابی، جب تک میرا باپ مجھے معاف کر کے مجھے اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اللہ مجھے موت دے دے، یا کوئی اللہ کی طرف سے کچھ مقدر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے باپ کے چہرے کا اب سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ جاؤ ابا کے پاس، تم لوگ ابا کے پاس جاؤ۔ فقولوا، اب ان کو دیکھیں بڑا سمجھا رہا ہے چھوٹوں کو نا کہ تم یہ بات جا کے کرنا، خود نہیں جا رہا کہ بھئی آپ ہی تو جا کے کر لو نا، یہ تو مصیبت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے تو بچاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، اس نے کہا بھئی میں تو کیسے جاؤں، میرے پاس تو نہیں ہے، آپ جاؤ، آپ جا کے ابا کو یوں سمجھاؤ۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کیا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے؟ رہا مسئلہ کہ بیٹا کیسے چوری کر سکتا ہے، اتنا نیک بیٹا، تو بھئی ہمیں بھی تعجب ہے، لیکن وما شہدنا الا بما علمنا، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین۔ رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو ہم سے مضبوط عہد لیا تھا تو ہمیں غیب کا پہلے سے علم تو نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، تو ہم نے تو ظاہری لحاظ سے جو آپ سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے، ہم اس میں برحق ہیں، اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ آئیں مصر میں اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے۔ ظاہر ہے یہ تو مشکل تھا، یعقوب علیہ السلام اس بڑھاپے میں کہاں جاتے، لیکن ایسے موقع پہ انسان یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، آپ خود آ کے اب تفتیش کر سکتے ہیں تو کریں۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آئیں اس بستی میں آ کے پوچھیں جہاں ہم تھے مصر میں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بنیامین کے جو ہے اس پہ چوری ثابت ہوئی ہے۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، جن قافلوں میں ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ یہ سب باتیں عملاً ممکن نہیں تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے لیے سفر کرنا اور اس طرح تفتیش کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن ایسے موقع پہ انسان اور کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا کہ ابا آپ یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، یہ سب ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو آپ آئیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں، یقین کر لیں ہماری بات کا، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب نے فرمایا نا تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ اس کو بھی میں بار بار کہتا ہوں صنعت اندماج، یہاں پورا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر وہ بیٹے گئے، پھر وہ شہر میں داخل ہوئے، پھر ابا کے سامنے پیش ہوئے، ابا نے پوچھا بنیامین کہاں ہیں، تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی انسان کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بل، اور اس میں بلاغت بھی ہے، اس طرح سے حذف کر کے آگے بات کرنے میں، جب آپ سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ایک عجیب انسان پر اثر ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جس انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے وہ انداز جتنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور انداز اتنا اٹریکٹیو نہیں ہو سکتا، اتنا پرکشش نہیں ہو سکتا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گڑھ لیا ہے، اب نئی کہانی بنا دی ہے تم لوگوں نے، جیسے پہلے بنائی تھی یوسف کے بارے میں، اب کچھ اور نئی کہانی بنا دی ہے۔ فصبر جمیل، یعنی فلیا صبر جمیل، اب میرے لیے جیسے پہلے صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اب بھی کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں۔ فصبر جمیل، میں ایسا صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو لے آئے گا اللہ، بڑے والے کو بھی لے آئے گا اور یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ میں بار بار جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں خدا کی قسم اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کس کمبخت نے پتہ نہیں 2 بچوں میں لگا دیا آج مسلم امہ کو۔ یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں پہ کیسا فخر کر رہے ہیں، جمیعہ کا مطلب سب کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ انسان کو کے لیے نا اللہ نے اولاد سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں بنائی ہے، اور اسی میں آپ بخل سے کام لے کے کم ہو۔ سب سے بڑا گفٹ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے، انسان چاہ رہا ہے کہ وہ گفٹ مجھے کم ملے۔ پیغمبر کبھی مال پہ نہیں روئے ہیں، کبھی مال کی ہوس نہیں، اکثر پیغمبر غریب اور مسکین گزرے ہیں۔ اولاد کا کیسا درد ہے یعقوب علیہ السلام کو، اس سے کیسی امیدیں ہیں اولاد سے۔ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم نیچر سے ہٹ رہے ہیں۔ ہمیں جو کفر ہے نا، جنہوں نے یہ تحریکیں چلائی ہیں 2 بچے ہی اچھے، ظاہر ہے تو غیر مسلموں سے آئی ہیں، انہوں نے ہمیں ہماری نیچر سے ہٹا دیا ہے، ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی ہیں۔ تو کیسی بدبختی کی بات ہے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں، یا تو ساری دنیا پاگل ہو گئی ہے، شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، تو یا تو مجھے آ کے کوئی قائل کر لے تو میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دوں۔ اور ایسا معاشرے میں پاگل ہوئے ہیں لوگ، علماء اس سے متاثر ہو گئے ہیں، علماء نسلیں روک رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا تو فلانا ہو جائے گا، ڈمکانا ہو جائے گا۔ تو عجیب قسم کی یعنی کہانی ہے، جو ایسا یعنی فطرت کے خلاف زہر گھول کے پلا دیا ہے کہ سارے ہی سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ نہیں جی زیادہ ہوں گے تو پلیں گے نہیں۔ مختلف نعرے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ یعنی نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو، اور اس کے لیے جو دلائل تراشے جا رہے ہیں وہ ہر آدمی نے مختلف، کوئی کہہ رہا ہے پڑھائی مکمل نہیں ہو سکے گی، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے تربیت کا مسئلہ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے عورت کی صحت کا مسئلہ ہوگا۔ نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو۔ تو کسی بھی لیبل سے آپ روکتے ہیں نسل، یہ سب نیچر کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور اپنے پاؤں پر آپ خود ہی کلہاڑا مار رہے ہیں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو واپس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم، وہ جاننے والا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ وہ ہم سب کے حالات بھی جانتا ہے، اور حکمت والا کا مطلب یہ کام سارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے جو رب ہے وہ حکمت والا ہے، اس میں میری کوئی خیر خواہی ہوگی، میری بہتری ہوگی، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو یہ امید کیسے ہو گئی کہ اللہ سب کو لے آئے گا؟ تو امید کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا، اس سے یعقوب علیہ السلام کو ایک امید قائم تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ضائع کرنا ہوتا تو ایسا اچھا خواب کیوں دکھاتا؟ تو کچھ کام اللہ لے گا لیکن اللہ مجھے آزمائشوں میں ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک امید کی ایک کرن بندی ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، غم آ رہے ہیں، جدائی بھی ہو رہی ہے، لیکن کچھ اللہ سے ان کو امید تھی کہ اللہ نے جو سلسلہ باپ دادا سے شروع کیا ہے نبوت کا، وہ میرے خاندان میں یوسف کے ذریعے ہوگا، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے موقع پہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یار خواب تو بڑا اچھا آیا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن حالات سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاذ اللہ غلط خواب دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ جیسے جب آپ کسی کو خوشخبریاں بتائیں نا کہ تقوی اختیار کرو گے، مال میں برکت ہوگی، قرآن و سنت سے ہی بات ثابت ہے، اب اس کے مال میں برکت نہیں ہو رہی تو وہ کیا کہے گا؟ ابے یار یہ تو بس سیاسی باتیں ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ کی، یہ مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، ہم تو نے جو تقوی اختیار کیا ہم تو برباد ہو گئے۔ تو نیگیٹو سوچ والا جو بے صبرا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، صبر والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اتنا غم، یہ غم جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نا امید ہو چکے ہیں، لیکن آپ امید کی باتیں کر رہے ہیں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا، کیونکہ وہ جانتا بھی ہے ہمارے حالات کو، اور حکمت والا بھی، اس کی حکمت کا تقاضا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن دل کی حالت کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں اللہ نے پیش کی ہے۔ دل کی جو کیفیت تھی وہ اس آیت میں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پیٹ پھیری یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے، وقالا، اور کہنے لگے
یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور پھر بہت زیادہ رونے لگے، اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی نابینا ہو گئے رو رو کے، وہو کظیم، اور آپ گھٹ رہے تھے اندر ہی اندر۔